ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اسلام نا کو ایگزسٹنس کے خلاف ہے یا مسلمان کرنٹ سب مل جل کے رہیں, سب آپس میں فیسٹیولز بھی ایک دوسرے کے سیلیبریٹ. اسلام از اگینسٹ لٹرلی ایوری کلچر یا ایوری. کہ ہاں ان کا جو گولڈن ایج تھا, گولڈن پیریڈ تھا, وہ اسلامک اسپین کے انڈر تھا. ان کے جو فلاسفرز اور جو بڑے بڑے جو ان کے اسکالرز تھے محمدیز کی طرح فار ایگزامپل, وہ بھی اسلامک اسپین کے ٹائم کے کرسمس آتی ہے تو ہم کیوں مسلمانوں کو کہتے ہیں کہ کرسمس, ہم کیوں ان کو بار بار بتاتے ہیں کہ اس کے اوریجنس کیا ہیں اور آپ کو جو ہے نا اس کو پریکٹس نہیں کرنی چاہیے. فار ایگزامپل یا ایسٹر آتا ہے یا ویلنٹائنز آتا ہے یا کوئی بھی اس قسم کا دن آتا ہے, ہم کیوں ویلنٹائنز ڈے منایا جاتا ہے. شاید گوروں کے ہاں اس طرح نہیں منایا جاتا جس طرح ہمارے یہاں منایا جاتا ہے. جب جیسے جیسے سینچریز اور ڈیکیڈز اور سال آگے چلتے رہتے ہیں ویسے ویسے ایک قوم پچھلی والی قوم سے سیکھتی ہے, ان کی ایڈوانسمنٹ سے سیکھتی ہے. تو جو آج ہمارے پاس ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹس ہیں یہ ایک آئسولیشن کے اندر نہیں پیدا ہوئے, ان کی پیچھے ایک تاریخ ہے. جی ہاں, ٹھیک ہے نا, وہ تاریخ جیسے جیسے سائنس جو ہے ڈیولپ کرتی گئی ویسے تو یہ سب کا مشترکہ ہے. ہاں. ایک اعتراض یہ بھی آتا ہے احمد بھائی, ہم نے بات بڑی ڈیٹیل میں کی کہ مشابہت کی اور ان ساری چیزوں کی, کہ یار ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اسلام نا کو ایگزسٹنس کے خلاف ہے یا مسلمان کرنٹ جو مسلمان ہے, اور وہ مطلب پیار محبت کا قائل نہیں ہے کہ نہیں سب مل جل کے رہیں, سب آپس میں فیسٹیولز بھی ایک دوسرے کے سیلیبریٹ کریں. اکارڈنگ ٹو دیم دس از a symbol of showing solidarity with the other religion, culture, and it creates unity, it creates goodwill, it sends them a good message کہ we are with you. تو وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ جب اس طرح کی باتیں کرتے ہیں نا تو ایک ورسز والا ایلیمنٹ نظر آتا ہے کہ اسلام از اگینسٹ لٹرلی ایوری کلچر یا ایوری تھنگ. تو اس پہ آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے؟ دیکھیں اسلام کی اگر آپ تاریخ بھی دیکھیں گے نا تو بہت زیادہ اسلام جو ہے اس نے اکوموڈیٹ کیا ہے ادر کلچرز کو اور ٹریڈیشنز کو اور مائنورٹیز کو بھی. اسلامک اسپین کے بارے میں کہتے ہیں نا کانویونسیا تھا یہ, یعنی یہ ایک ایسی جگہ تھی جہاں پہ جوز, کرسچنز اور مسلمز جو ہیں وہ انڈر مسلم رول رہتے تھے اور وہ فلرش کر رہے تھے. یہاں تک کہ یہودیوں کے ہاں ان کا جو گولڈن ایج تھا, گولڈن پیریڈ تھا, وہ اسلامک اسپین کے انڈر تھا. ان کے جو فلاسفرز اور جو بڑے بڑے جو ان کے اسکالرز تھے محمدیز کی طرح فار ایگزامپل, وہ بھی اسلامک اسپین کے ٹائم کے اندر ہی تھے. تو اسلام نے ان کو بھی ایک اپرچونیٹی دی ٹو گرو, ٹو ایون پریکٹس دیئر اون ریلیجن اپنی ریسٹرکشنز کے ساتھ انڈر مسلم رول. لیکن دیکھیں آپ اور میں آج یہ باتیں کیوں کر رہے ہیں, ہم فار ایگزامپل یہ والا سوال کیوں اٹھاتے ہیں. فار ایگزامپل جب کرسمس آتی ہے تو ہم کیوں مسلمانوں کو کہتے ہیں کہ کرسمس, ہم کیوں ان کو بار بار بتاتے ہیں کہ اس کے اوریجنس کیا ہیں اور آپ کو جو ہے نا اس کو پریکٹس نہیں کرنی چاہیے. فار ایگزامپل یا ایسٹر آتا ہے یا ویلنٹائنز آتا ہے یا کوئی بھی اس قسم کا دن آتا ہے, ہم کیوں کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ انفارچونیٹلی مسلمانوں نے یا ہمارے ہاں جو ہم دیکھتے ہیں پیپل ہیو ٹیکن دیز تھنگس ٹو فار, ان دا سینس کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ ان کے آپ خلاف جائیں. ہاں, آن دا ایکسکیوز آف کو ایگزسٹنگ دے ہیو ٹیکن مے بی تھنگس ٹو فار, ان دا سینس کہ اب ویلنٹائنز ڈے منایا جاتا ہے, شاید گوروں کے ہاں اس طرح نہیں منایا جاتا جس طرح ہمارے یہاں منایا جاتا ہے. علی بھائی میں کیونکہ 7-8 سال یو کے میں رہا ہوں, میں نے وہاں پہ اس طرح نہیں دیکھا اس دن کو سیلیبریٹ ہوتے ہوئے جس طرح میں فار ایگزامپل ادھر پاکستان میں دیکھتا ہوں. وہاں پہ کوئی زیادہ اتنا چینج نہیں ہوتا تھا. وہاں پہ اگر آپ سمجھیں کوئی فیسٹیول ہے جو بڑا نمایاں ہوتا تھا, جہاں پہ سڑکیں سج جاتی تھیں, دکانوں میں سیلز لگ جاتی تھی, وہ کرسمس کا ہوتا تھا. کرسمس آپ کو 2 ہفتے پہلے پتہ لگ جاتا کہ کرسمس آنے والی ہے بہت, یعنی وہ اس کو جو ہے نا ہائپ کریٹ کرتے ہیں اس کی. ویلنٹائنز ڈے جو ہے اس کے بعد ایسٹر کی کرتے ہیں, لیکن ویلنٹائنز جو ہے ان کے ہاں اتنی کوئی بڑی چیز نہیں ہے. ہمارے ہاں تو وہ شاید زیادہ ایک جو ہے فیسٹیول زیادہ بڑا بنتا جا رہا ہے. اور اس سے دیکھیں پرابلم یہ ہوتی ہے کہ دیکھیں جب آپ کسی اور کے کلچر کو اپنانا شروع کریں گے, آپ کسی اور کے ریلیجس ہالیڈیز کو یا ریلیجس ڈیز کو کچھ سگنیفیکنس دینا شروع کریں گے, آپ کسی اور کی لینگویج کو کچھ سگنیفیکنس دینا شروع کریں گے, تو یہ اس سے جو ہے نا آپ کا اپنا کلچر جو ہے, آپ کا اپنا ریلیجن جو ہے, آپ کی اپنی لینگویج جو افیکٹ ہوتی ہے. اس کو سگنیفیکنس دیں گے تو اس کے اندر کمی پیدا ہوتی ہے. اور آپ اپنے ارد گرد دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے ہاں آپ دیکھ لیں بچوں کے ہاں جو ہمارے چھوٹے بچے ہیں
وہ کتنا لک فارورڈ کرتے ہیں عید کے لیے, ٹھیک ہے نا, ایز کمپیئر ٹو فار ایگزامپل دیئر برتھ ڈیز, کتنا لک فارورڈ کرتے ہیں وہ عید کے لیے. ہاں آپ دیکھ لیں, اور میں آئی ایم اے وکٹم آف دس ایز ویل, کہ ہم نے انگلش میڈیم اسکولز میں ہم پڑھے, ہم نے انگلش کو ایک امپورٹنس دی, ٹھیک ہے, ایٹ وٹ ایکسپینس, ایٹ دی ایکسپینس کہ ہماری اپنی لینگویج جو ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے, ہماری اپنی زبان جو ہے وہ اس کا جو ہے نا ڈاؤن فال آ رہا ہے. تو یہ دس از اے کاز فار کنسرن, اور یہ کنسرن جو ہے نا یہ ایز اے سوسائٹی, ایز اے نیشن ہمیں ہونا چاہیے کہ ہمیں وی شوڈ ریوائیو آر اون آئیڈینٹی, آر اون لینگویج, کلچر, ریلیجن, اس میں پرائڈ فیل کرنی چاہیے. تو ہم تو وی وانٹ کہ پیپل شوڈ فیل پراؤڈ اباؤٹ ویئر دے کم فرام دیم سیلوز رادر دین ٹرائی ٹو بی لائک دی ادر پرسن. کو ایگزسٹنس آپ اپنا بن کے, خود بن کے جو آپ ہیں اس کو پریکٹس کر کے یو کین کو ایگزسٹ ود ادر پرسن ایز ویل. ضروری تو نہیں ہے نا کہ آپ ان کے ریلیجیس فیسٹیول والے دن ہی کو ایگزسٹنس شو کریں اور باقی ڈیز آپ ایبسینٹ رہیں. بالکل, باقی ڈیز آپ کا بیہیویئر ہی کچھ اور ہے ان کے ساتھ. تو یہ جو برتھ ڈیز کی آپ نے بات کی, اینیورسریز کی, انفارچونیٹلی یہ کرائٹیریا بن چکا ہے کہ اس جو بھی برتھ ڈے میری سیلیبریٹ کرے گا اس کا مطلب میرے ساتھ زیادہ سنسیئر ہے, زیادہ محبت کرتا ہے, یا جو مجھے گفٹ دے گا. آئی تھنک اٹ ہیز پٹ سم ایکسٹرا برڈن آن پیپل کہ وہ دوسروں کو پلیز کرنے کے لیے یا دوسروں کے ایونٹس آرگنائز کرنے کے لیے اپنی جان لٹرلی مطلب اتنی انرجیز لگا دیتے ہیں, اور ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے پھر بھی شکایات آ رہی ہوتی ہیں کہ آپ نے یہ نہیں کیا, آپ نے ایسے نہیں کیا, یہ مس کر دیا, وہ مس کر دیا. آئی تھنک اٹ ہیز سیٹ اے ویری نیگیٹو ٹرینڈ اسپیشلی ان آر کلچر, جہاں پہلے ہی بہت زیادہ شو آف ہے. تو بچے نا شکایات کر رہے ہوتے ہیں پیرنٹس سے کہ آپ نے اس کی تو ایسے منائی تھی برتھ ڈے, میری ایسے کیوں نہیں منائی, میری بھی اس لیول کی ہونی چاہیے. یا اینیورسری جو منائی جاتی ہے تو وہ بھی اگر نہ منائی جائے تو کپلز ڈپریشن میں, مطلب وائز ڈپریشن میں چلی جاتی ہیں کہ یہ بندہ مجھ سے محبت ہی نہیں کرتا ہے, یعنی یہ بندہ مجھے نہ کنگریچولیٹ کر رہا ہے, نہ اس کو کمیموریٹ کر رہا ہے اس ایونٹ کو. آئی تھنک کہ اگر ہم صحابہ کی لائف دیکھیں تو ان کے پاس اتنی اسٹرانگ فلاسفی تھی کہ ان ساری چیزوں کی کو ثابت کرنے کے لیے اپنی سنسیریٹی کو, ریلیشن شپ کو, ان کو ان ایونٹس کی ضرورت ہی نہیں تھی, کیونکہ دے ور سو شیور اباؤٹ دیئر فلاسفی اینڈ ویژن اینڈ پرپز آف لائف کہ دے نیو کہ میرج کا ایک خاص مقصد ہے, الٹیمیٹلی آور گول از جنہ, وی ہیو ٹو ریچ دیئر. تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ان ایونٹس کا سہارا لیا جائے. اللہ کی طرف سے محبت ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت فالو کرنے میں انسان کی کامیابی ہے, کیونکہ دلوں کے حال جو دلوں کے کنٹرول اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے. تو یہ سارے معاملات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چلانے ہیں, تو ہم اللہ کو پلیز کریں مل کے, بجائے کہ ہم جو ہے وہ اس طرح کی چیزوں میں سہارا حاصل کریں. لیکن اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو ایکسپلین سم ٹائمز احمد بھائی, مطلب جب یہ باتیں ہم کرتے ہیں نا, ایون فیملی میں بھی جب کرتے ہیں جی, تو وہاں بھی ان کی ایکسیپٹنس بڑی وہ ایک مشکل ہوتی ہے. سچ از دا پریشر. ایک نارم بن گیا نا سوسائٹی کے اندر, اور جب بھی آپ کسی نارم کے خلاف جائیں گے, اس کے خلاف بات کریں گے, چاہے آپ کی بات جو ہے وہ لاجیکلی سینس بھی بناتی ہو زیادہ, پھر بھی ایک ری ایکشن فیس کریں گے. یہ ایک ہیومن کنڈیشن ہے, ہیومن سائیکی ہے, کہ جب ایک معاشرہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم ایک رخ لے لیتا ہے تو اس کے آپ خلاف جائیں گے, چاہے آپ صحیح بھی ہوں, چاہے آپ لاجیکل ریزنیبل بات بھی کر رہے ہوں, تو ایک آپ کو بیک لیش ضرور فیس ہوگا.